جلد بازی نہ کریں۔ ایک آدمی جو درختوں کو بہت پسند کرتا تھا، اس کی خواہش تھی اس کے گھر کے صحن میں ہرا بھرا درخت ہو۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ اپنے صحن میں پودا لگائے تو اس کے درخت بننے میں تو طویل مدت درکار ہوگی۔ لہٰذا اس نے باغ میں جا کر ایک بڑے درخت کا انتخاب کیا اور کئی مزدور لگا کر اس کے ارد گرد کھڈا کھدوا کر اسے وہاں سے نکالا اور اپنے صحن میں جہاں اسے لگانا تھا وہاں جا کر لگا دیا۔ پھر وہ آدمی بہت خوش ہوا اور اس نے اپنے دل میں کہا کہ اس نے ایک طویل سفر ایک دن میں طے کر لیا ہے۔ بیج بونا اور پودا اگانا، پھر اس سے درخت کا بننا ایک بہت لمبا عمل تھا۔ میں نے ہرے بھرے درخت کو جلدی لگانے کا طریقہ ڈھونڈ لیا ہے، لیکن اگلی صبح اس کے لیے خوشی کا باعث نہ تھی، کیونکہ جب اس کی نظر درخت پر پڑی تو اس کے پتے مرجھا چکے تھے، اس کی شاخوں کی تازگی جاتی رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے چند دنوں کے اندر سرسبز درخت ایک خشک لکڑی بن گیا تھا۔ جب اس نے خشک درخت کو دیکھا تو وہ بہت مایوس ہوا۔ پھر ایک دن ایک دوست اس کے گھر آیا اور اس نے درخت لگانے والے کو بہت افسردہ پایا۔ جب اس نے افسردگی کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، میں جلدی میں تھا لیکن خدا کو جلدی نہ تھی۔ یہ حکایت ہمیں بتاتی ہے کہ یکدم چھلانگ لگانے کے بجائے فطرت کے قانون کی بنیاد بتدریج نشوونما پر ہے۔ جو کوئی فطرت کے اس قانون کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو کوئی اس قانون کی خلاف ورزی کرے گا ناکامی اس کا مقدر بنے گی۔ قدرت کے قانون کا اطلاق صرف درختوں پر ہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ ایک آفاقی قانون ہے۔ اس لیے ہر شعبے میں انسان کو اس فطری قانون کی پیروی کرنی چاہیے، ورنہ وہ کوئی بھی قابل ذکر ہدف حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ کیوں ہوا کہ جب تک درخت باغ میں تھا وہ ہرا بھرا تھا، جب وہ صحن میں منتقل کیا گیا تو وہ خشک ہو گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے، جب وہ باغ میں تھا تو اس کی جڑیں سالم اور مضبوط تھیں۔ جب وہ صحن میں منتقل کیا گیا تو اس کی جڑیں کٹ گئیں، جو کہ اس کی زندگی کی ضامن تھیں۔ بغیر جڑوں کے ایک درخت ایک خشک لکڑی ہوتا ہے، نہ کہ ہرا بھرا شجر۔ یہ فطرت کا قانون ہے جس کا اطلاق تمام انسانی سرگرمیوں پر ہوتا ہے۔ ہر کاروبار، ہر پیشہ اور ہر ادارے کی مضبوط جڑیں ہونی چاہیے۔ اس قانون فطرت سے کسی کو استثناء نہیں ہے۔ مثال کے طور پر تعلیم نوکری کی، اچھی شہرت کاروبار کی، اور انفراسٹرکچر قومی ترقی کی بنیاد ہے۔ مضبوط بنیاد کی تعمیر کے لیے طویل وقت درکار ہوتا ہے۔ آپ یہ بنیاد بغیر سوچے سمجھے چھلانگ لگا کر حاصل نہیں کر سکتے۔ جب آپ کسی چیز کو حاصل کرنے میں جلد بازی کرتے ہیں تو قانون قدرت کی نفی کرتے ہیں۔ آپ اپنے خیال کے مطابق اپنی دنیا بنانا چاہتے ہیں، جبکہ جلد بازی کا طریقہ اس دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ وہ لوگ جو بتدریج طریقہ کار کو اختیار کرتے ہیں وہ فطرت سے معاونت حاصل کرتے ہیں۔ فطرت کی معاونت کے بغیر اس دنیا میں کوئی کامیابی ممکن نہیں ہے۔ خدا نے فطرت کو یہ بتدریج طریقے کا حکم کیوں دیا ہے؟ خدا نے یہ حکم اس لیے دیا ہے، اس طریقے سے کائنات میں احکام آتا ہے۔
اگر آپ چھلانگ لگا کر کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا حاصل خشک درخت کی شکل میں ملے گا، لیکن جب آپ بتدریج طریقہ کار اختیار کریں گے تو آپ اپنی کامیابی کو یقینی بنائیں گے۔